السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھنک پیٹرنس کی جانب سے محمد فاروق بٹ حاضر خدمت ہے۔ بزدل دشمن اپنی مکاری پہ اتر آیا۔ اس کی بزدلی کا سب سے بڑا ثبوت رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جری، بہادر اور جرت مند جوان پاکستان کی حفاظت پر معمور ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت زیادہ کرم ہے اور اس کا بے پایاں ہم پر مہربانیاں ہیں، جس نے ہمیں ایسی فوج، ایسے محافظ اور ایسا سپہ سالار عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت پاکستان کو کامیاب حکمران فرمائے، آمین۔ انڈیا نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم سوئے ہوئے، شاید ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ سویلین آبادی کے اوپر اس نے حملہ کیا، بے غیرتی، بے حمیتی اور بزدلی پر محمول یہ حملہ کسی بھی حوالے سے جائز نہیں تھا۔ ہاں، جائز کیا تھا؟ وہ اس کا جواب، جس کے جواب میں پاک فوج نے ہندتوا کے گدھوں کا ایک پورا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہی اڑا دیا، اور ان کے 2 رافیل بھی زمین بوس کر دی۔ بڑے لے کے آئے تھے، تم پکڑو اپنے قبضے، بغیر تو وہ کام ڈھنگ سے کرنا آتا نہیں ہے اور چلے ہیں لڑنے ہم سے۔ انشاءاللہ تمہاری وہ درگت بنائیں گے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس چیز کی مثال دیں گے۔ اور ایک بات یہ طے شدہ ہے کہ بھارت کو آگے کر کے اسرائیل اور امریکہ بھارت کی بلی چڑھا رہے ہیں اور بنیا ان کی باتوں میں آ گئے۔ یاد رکھو بنیے، پاکستان نے پچھلے 70 سال سے امریکہ کا ساتھ دیا، اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہ کبھی اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ پیٹھ پیچھے وار کیا۔ کبھی پابندیاں لگاتا ہے، کبھی تم جیسے کتوں کو ہمارے اوپر بھونکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بس اسی کام پہ لگا ہوا۔ اب تم جو آم چوپنا چاہ رہے تھے، چوپ لو بھائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ تمہارا کتنا ساتھ دیتا ہے۔ انشاءاللہ تمہیں وہاں مار کے گرائے گا کہ جہاں تمہیں کوئی پانی بھی نہیں پوچھے گا۔ ابھی تو ابتدا ہے۔ انشاءاللہ ہندتوا کے میں کہہ رہا ہوں، باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہندتوا کے پجاریوں کو انشاءاللہ ان کے گھروں سے نکال کرنا مارا تو پھر اللہ رب العزت ہمیشہ حق کا بول بالا کرتا ہے، اور حق کا بول بالا اس وقت کرتا ہے جب حق کے نام لیوا، اس پر عمل کرنے والے جرت مندی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارا بچہ، ہمارے جوان، ہمارے ادھیڑ پن اور ہمارے بوڑھے، ہم سب لوگ تمہاری مشقیں کسنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہم تم سے سابقہ بدلے بھی لیں گے اور آئندہ مستقبل کے لیے بھی تمہیں سبق سکھائیں گے۔ نصر من اللہ و فتح من قریب انشاءاللہ۔ میرے پاکستانی بہن بھائیوں، گھبرانے کا وقت نہیں ہے، پینک ہونے کا وقت نہیں ہے۔ اپنے آس پاس کا خیال کریں،
جنگ کے دنوں میں پرابلم ہوں گے، کھانے پینے کے، آنے جانے کے، حفاظت سے ریلیٹڈ اپنے آس پاس ان تمام لوگوں کی کیئر کریں جو آپ کی ذمہ داری میں دے دیے گئے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہیں لیکن کچھ دنیاوی معاملات میں ہم سے پیچھے ہیں، مالی معاملات میں، رہائش میں، سواری میں، رزق کے حوالے سے ایک اخوت کا، ایک بھائی چارے کا، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ فرمائیں، اور ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں جو معاشرے میں پیچھے رہ گئے۔ جنگ کے دنوں میں انہیں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، ان کا خصوصی خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں۔ جنگ مذاق نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ کے نبی نے بھی یہ فرمایا کہ جب تم پر جنگ مسلط کر دی جائے، اول تو جنگ نہ کرو اور نہ جنگ چاہو اور نہ اس کی طلب کرو، لیکن جب تم پر جنگ تھوپ دی جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ تو میں، نہ میری اولاد، نہ میرے ماں باپ، نہ میرے بہن بھائی، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کو، اسلام کو، ہمارے ایمان کو، آپ سب کو جہاں بھی ہماری مدد کی، ہماری اعانت کی، ہماری اسسٹنس کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان آرمی، پاکستان کے محافظ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔